شیطان کس انداز سے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کے گمراہ کرنے کے ہتھ کنڈے اور طریقے معلوم ہوں تو انسان کے لیے شیطان کے حملوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ قرآن کریم میں ایک چیز کا بار بار جب ذکر آتا ہے تو اس سے مقصود یا اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے یا کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت مبارکہ کو ایک ہی صورت میں 21 بار دہرایا گیا ہے، تو مقصد اللہ کی نعمتوں کی اہمیت بٹھانا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو قرآن پاک میں جب ایک لفظ کا بار بار تکرار ہوتا ہے ایک بات کا، تو کبھی اس کا مقصد اس کی اہمیت بدلانا ہوتا ہے اور کبھی کسی خطرے سے ڈرانا مقصد ہوتا ہے۔ اب شیطان کا لفظ قرآن پاک میں 70 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور 18 مرتبہ شیاطین کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اتنی کثرت سے قرآن پاک میں شیطان کے لفظ کا استعمال شیطان کے خطرے سے انسان کو ڈرانا ہے کہ انسان تم شیطان سے ڈرنے والے بنو۔ قرآن پاک میں ایک آیت میں صاف ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنے کاروباری حریفوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ رشتہ دار کو ہمارا دشمن کس نے بنایا؟ کاروباری حریف کو ہمارا دشمن کس نے بنایا؟ ایک ہی کمپنی میں کام کرنے والے چند افراد کو ایک دوسرے کا دشمن کس نے بنایا؟ شیطان نے بنایا۔ تو گویا اصل شیطان ہے، اور ہماری مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ کتے کو پتھر مارا جائے تو وہ پتھر کے پیچھے بھاگتا ہے، حالانکہ پتھر تو مارنے والے کی طرف سے آیا ہے۔ تو کوئی انسان اگر ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے ساتھ عداوت نبھا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بھی شیطان نے اس بات پر اکسایا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو، قرآن کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان اصل تمہارا دشمن ہے۔ آگے جو آیت ہے وہ اور قابل غور ہے، اسی آیت کا اگلا ٹکڑا فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ کیا مطلب؟ کہ آدمی جس کو دشمن سمجھتا ہے اس کے شر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اگر یکدم وہ سامنے آ جائے تو انسان ہوشیار ہو جاتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور اگر وہ دشمن کوئی چیز پلانے لگتا ہے، کھلانے لگتا ہے، تو آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے اس میں کوئی چیز ملا نہ دی گئی ہو، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، میرے دشمن نے اس میں کوئی تعویذ، کوئی دم پھونکا کر کے میرا انتظام کیا ہو۔ تو دشمن جس کو انسان سمجھتا ہے اس سے انسان ہوشیار رہتا ہے۔ تو شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ میں اللہ بتا رہا ہوں، اور تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ اگر دشمن نہیں سمجھو گے تو اس کے حملوں اور ہتھ کنڈوں سے کیسے بچو گے؟ ایسا دشمن کہ جس نے اللہ کو دھمکی دی، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر اپنی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے مردود کیا، تو شیطان نے دھمکی دیتے ہوئے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں زمین میں ان کی گمراہی کے اسباب کو بنا سوار کر پیش کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اور کہا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان کو سامنے سے بھی آ کے گمراہ کروں گا، ان کو پیچھے سے بھی آ کے گمراہ کروں گا، ان کو دائیں سے بھی آ کے گمراہ کروں گا، اور ان کو بائیں سے بھی آ کر گمراہ کروں گا۔ اب ایک ایسا دشمن کہ جو چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہو اور چیلنج دے کر چاروں طرف سے ہماری گمراہی کے جال بچھا کے بیٹھا ہو، اس سے آنکھیں بند کر کے اپنے جیسے انسانوں کو اپنا دشمن بنا لینا اور اس کے پیچھے کٹ پتلی کی طرح ہمارے دشمن کو نچانے والے اصل دشمن کو بھول جانا تو بڑی نادانی ہے۔ عقل مند لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس دشمن کے پیچھے کون ہے جو اس کو ہماری دشمنی پر آمادہ کر رہا ہے۔ تو شیطان
دشمن بھی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ عدو مبین، کھلا دشمن ہے، اعلانیہ، ایک خفیہ دشمن جو آپ سے منافقت کر رہا ہو، حقیقت میں آپ کا دشمن ہو اور اوپر سے آپ کا دوست بن کر دشمنی کر رہا ہو۔ لیکن شیطان ایسا دشمن ہے جو اعلانیہ اور کھلا دشمنی کر چکا ہے، اور اس دشمنی کے لیے دھمکیاں دے چکا ہے، اور بندوں کو گمراہ کرنے کا راہ حق سے، صراط مستقیم سے ہٹانے کی قسمیں کھایا ہوا۔ اللہ کی قسم کھا کے اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّ عِبَادَكَ، اے اللہ تیری ذات کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں۔ تو ایک ایسا دشمن جو اللہ کی ذات کی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہو اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، جو اعلانیہ کہہ رہا ہو لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہی کے راستے پہ ڈالوں گا۔ ایک ایسا دشمن جو کہہ رہا ہو میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے انسان کو گمراہ کروں گا۔ تو بتائیے اس سے زیادہ خطرناک دشمن بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اب یہ انسان کو راہ حق سے بھٹکاتا کیسے ہے؟ اس کے لیے وہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، مختلف چالیں اور طریقے استعمال کرتا ہے۔ قرآن کریم ان سے پردہ اٹھاتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ ایک شیطان کا گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں تم مال نہ لگاؤ، نیک کام میں اپنا پیسہ خرچ نہ کرو۔ اگر تم نے نیک کام میں پیسہ خرچ کیا، اگر تم نے زکوٰۃ دی تو تم غریب ہو جاؤ گے، بیوی بچوں کو کہاں سے کھلاؤ اور پلاؤ گے؟ اگر مسجد مدرسے پہ پیسہ لگا دیا، مدرسوں کے مسجدوں کے اخراجات تو لاکھوں کروڑوں میں ہوتے ہیں، تو تم غریب ہو جاؤ گے۔ تم اکیلے کسی مسجد اور مدرسے کا خرچہ تھوڑا اٹھا سکتے ہو، اور تم نے ٹھیکہ تھوڑا لیا ہوا ہے، اور مسلمان بھی تو ہیں، ان کا حق ہے، تمہارے بچے ہیں، بیوی ہے، تمہاری ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہے۔ اس طرح کر کے انسان کو شیطان کس سے ڈراتا ہے؟ فقر اور غربت سے ڈراتا ہے، تاکہ یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا نہ بنے۔ تو پہلا ہتھ کنڈا انسان کو بخل کے ذریعے سے ڈراتا ہے کہ اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرنے والا نہ بنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو شیطان جو ہے وہ بخل سے ڈراتا ہے تاکہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا نہ بنے۔ تو مومن اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے والا بنتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنت بعید من النار۔ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ، اور کنجوس آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور بعید من الناس لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من الجنہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ ایک ہتھیار شیطان کا بخل ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، اور اتنا ڈراتا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پر بھی خرچ کرنے سے ہاتھ تنگ کر لیتا ہے۔ دوسرا کام فرمایا کہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان کا دوسرا کام کیا ہے کہ شیطان انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف اس کو مائل کرتا ہے، برائی کی وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ زبردستی کسی کو برائی میں مبتلا کر سکے، بس شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر بہت کمزور ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، زبردستی کسی کو گناہ میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ تو شیطان کے ہتھ کنڈوں اور حملوں میں سے ایک طریقہ اور ایک ہتھ کنڈا کیا ہے کہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بری بری ویڈیوز دیکھنے والے بنو، تم زبان سے بری باتیں نکالنے والے بنو، آنکھ سے برائی دیکھنے والے بنو، اور تم زبان سے غیبت، چغلی اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے بنو، تم کان سے گناہ کی چیزیں سننے والے بنو، تم اپنے قدموں پہ چل کر گمراہی کے اور گناہ کے کاموں کی طرف جاؤ، تم ان ہاتھوں کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرو۔ تو یأمرکم بالفحشاء، شیطان کا ایک کام، ایک ہتھ کنڈا کیا ہے کہ وہ انسان کو برائی
اور بے حیائی کے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور اس طرح قرآن پاک بتاتا ہے کہ شیطان جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے ان میں سے ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان کو غصہ دلاتا ہے، اور جب شیطان انسان کو غصہ دلاتا ہے تو غصہ آتے ہی عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ جب عقل رخصت ہو جاتی ہے تو بے وقوفی میں انسان بڑے بڑے قدم اٹھا لیتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں میں اپنے بھائی سے نہیں بولوں گا۔ جی غصے میں آ کر لوگ کہتے ہیں میں نے غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دی۔ جی ہاں، غصے میں دیں یا پیار سے دیں طلاق تو ہو جاتی ہے۔ لوگ اگر کہتے ہیں مفتی صاحب غصے میں طلاق دی ہو گئی، بھائی کوئی ہمیں بھی بتائے نا۔ ہر بندہ آ کے یہ کہتا ہے غصے میں طلاق دی، کوئی پیار میں بھی آ کے کہتا ہے بیگم جان میں آپ سے بہت خوش ہوں، آپ نے مجھے زندگی کی ہر راحت اور سکون پہنچایا ہے، آج میں اس خوشی میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، غصے میں ہی انسان کو شیطان طلاق دلواتا ہے، غصہ دلا کر انسان کو قتل کرواتا ہے، غصہ دلا کر انسان کو مدرسہ چھڑواتا ہے، غصہ دلا کر انسان کو نیک لوگوں سے بدگمان کرتا ہے، غصہ دلا کر انسان کو حرام کاموں میں مبتلا کرتا ہے، غصہ دلا کر انسان کو رشوت اور سود پر شیطان لے کر آتا ہے، غصہ دلا کر لڑائی کرواتا ہے، غصہ دلا کر رشتے توڑواتا ہے۔ تو غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ آتا ہے تو ہزاروں رشتے توڑ کر چلا جاتا ہے، ہزاروں نقصان پہنچا کر چلا جاتا ہے، اور یہ دلاتا کون ہے؟ شیطان۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان الشیطان خلق من النار، کہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے تو وہ شیطان سے پناہ مانگنے والا بنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ان میں سے غصے کی وجہ سے ایک آدمی کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، تو اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک آیت معلوم ہے، اگر یہ بندہ وہ آیت پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو جا کر کہا بھئی تم اعوذ باللہ پڑھو، انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو ان کا غصہ جاتا رہا۔ تو یوں شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک غصے کا راستہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ بس شیطان کا کام تو انسان کو بھڑکانا ہے، اگلے کام پھر اس کا غصہ خود اس سے کروا لیتا ہے۔ تو غصہ برداشت کر کے معاف کر کے کوئی کبھی نہیں پچھتایا، اور غصہ کر کے ہر انسان ہزاروں دفعہ پچھتایا ہے، اور انسانوں کی تاریخ ہے کہ غصہ کرنے والے غصہ کر کے پچھتائے، لیکن معاف کرنے والے درگزر کرنے والے کبھی نہیں پچھتائے۔ تو ایک ایسا غصہ جو اپنے پیچھے ہزاروں پچھتاوے لے کے آ رہا ہو، ہزاروں ندامتیں انسان کے لیے لے کے آ رہا ہو، وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کے لیے شیطان انسان کو اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے اور غصے میں لے کے آتا ہے۔ اور شیطان کا ایک ہتھ کنڈا کیا ہے کہ انسان کو برائی کے کاموں کی تلقین کرتا ہے، اس کے وسوسے ڈالتا ہے جس سے انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان کا ایک کام، ایک چال، ایک ہتھ کنڈا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جلد بازی میں مبتلا کرتا ہے، یہ کام جلدی سے کر لو، غصہ آیا ہے اسے جلدی سے پورا کر لو، اور کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو جلدی سے کٹی کٹا نکال کر ساری بات کا دی اینڈ کر دو۔ 14 سال کے تعلقات، 50 سال کے تعلقات 1 سیکنڈ میں کہتا ہے شیطان اس کا فیصلہ کر دو۔ 11 سال کے تعلقات کو چند منٹوں میں تم اس کا فیصلہ ابھی کرو، غصہ دلا دے، جلد بازی کے اندر شیطان فیصلے کرواتا ہے انسان سے۔ تو کہا انسان کو شیطان جلد بازی میں مبتلا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور نرم روی اور سلو موشن چلنا، کسی بات پر ڈیسیژن لینا ہے، کوئی قدم اٹھانا ہے تو سوچ سمجھ کر ٹھہراؤ کے ساتھ سوچ وچار کر کے قدم اٹھانے کا شیطان انسان کو موقع نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچانے والے بنیں۔
تو شیطان انسان کو جلد بازی میں مبتلا کرتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لو جی، بھائی محفل ذکر میں پہنچے تو جی جلدی سے یہاں سے ذکر کر کے نکل جاؤ جی، اور مسجد میں آئے تو جلدی سے نماز پڑھ لو، اور اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھے تو شیطان نے جلد کام یاد کرا دیے کہ جلدی کرو، تم نے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، اس کا ارادہ تھا میں اشراق پڑھوں گا، میں نفل پڑھوں گا اور میں ذکر اذکار تلاوت کر کے گھر میں جاؤں گا، تو شیطان آ گیا، بھائی تم نے بچوں کو سکول چھوڑنا ہے، تم نے اپنا ناشتہ کرنا ہے، تم نے ابھی غسل کرنا ہے، اور پتہ نہیں ابھی تمہارے کپڑے استری ہوئے کہ نہیں، گھر میں جا کر وہ بھی یاد کروانی ہے، اور یہ کام اور وہ کام، جلدی اٹھو۔ تو یہاں اس کی تلاوت پوری نہیں ہوتی، ذکر پورے نہیں ہوتے کہ وہ گھر میں پہنچتا ہے اور اس کو جلد بازی کے اندر مبتلا کر کے نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اور جلد بازی کے اندر شیطان انسان سے وہ خطائیں کروا لیتا ہے کہ جس پر انسان ساری عمر پچھتاتا رہتا ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، پھر پچھتانا انسان کے کسی کام نہیں آتا ہے۔ اس لیے جلد بازی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جلد بازی شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ جس میں مبتلا کر کے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو جلد بازی بھی شیطان کا ایک مضبوط ہتھیار ہے، اور برائی میں مبتلا کرنا ایک مضبوط ہتھیار ہے، اور نشہ یہ بھی شیطان کا ایک مضبوط ترین ہتھیار ہے۔ شراب، جوا شیطان کا مضبوط ہتھیار ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو جوے میں، شراب میں، ان چیزوں کے اندر مبتلا کرتا ہے تاکہ انسان جب شراب پیے گا وہ سارے گمراہی کے کام کرنے والا بنے گا۔ حدیث میں آتا الخمر جماع الاسم، شراب تمام گناہوں کو جمع کرنے والی ہے۔ ایک آدمی کو پکڑا گیا اور اس کو کہا گیا بھئی یا تو تم زنا کرو، یا تم شراب پی لو، یا فلاں آدمی کو قتل کرو۔ تو اس نے کہا جی قتل تو بہت بڑا جرم ہے اور زنا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہوئے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو دماغ کو چڑھ گئی، عقل فارغ ہو گئی، تو اس نے پھر زنا بھی کیا اور بندہ بھی قتل کر دیا۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ الخمر جماع الاسم، شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے اور ان کو جمع کرنے والی ہے۔ تو جب انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ میں، شراب میں، نشے میں، جوے میں، تو پھر انسان ماں اور بیٹی کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، انسان عقل سے فارغ ہو بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات زبان سے ایسے کلمات نکال بیٹھتا ہے کہ جس سے انسان ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے، لیکن عمر بھر کا پچھتاوا بھی اس کے کسی کام نہیں آتا ہے۔ اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شیطان کا انسانوں کو گمراہ کرنے کا ایک ہتھ کنڈا شراب اور جوا ہے اور نشہ ہے۔ اور نشے کی تو آج بڑی جدید شکلیں آ گئی ہیں، آئس کی مختلف شکلیں آ گئیں، ہمارے کالج اور یونیورسٹیاں اس کی اتنی بہتات ہو گئی، اتنی کثرت ہو گئی کہ اب وہاں اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا، باقاعدہ اس کی سپلائی موجود ہوتی ہے، اور ہماری نوجوان نسل شیشہ پیتے پیتے تباہ ہو چکی ہے۔ کیا بچے تو بچے، ہماری نوجوان بچیاں اس نشے کا شکار ہو گئیں کہ شیطان ان کو نشے پہ لگاتا ہے، اس کے بعد ہر برائی کے لیے ان کو تیار پاتا ہے اور ہر گمراہی اور گناہ کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں، چالوں، حملوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ شیطان سے اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہہ دیجئے کہ اے اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے بنو۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ کا قرآن انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اس سے انسان ہدایت پائے گا، عبادت پہ آئے گا، اللہ کی اطاعت پہ آئے گا۔ تو شیطان آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دے گا، اس لیے آپ فوراً سب سے پہلے شیطان کی پناہ مانگے کہ اللہ مجھے شیطان سے اپنی پناہ نصیب فرما۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ شیطان سے بچنے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔
اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ غصہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور جب کسی کو غصہ آئے تو وہ پانی پی لے، اس لیے کہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، غصہ بھی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو آگ کو پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے، لہذا انسان پانی پی لے یا وضو کر لے تو انسان کا غصہ جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا غصہ آیا ہوا ہو تو انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، تو اس طرح انسان شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر۔ اور دوسرا کام کہ جس سے انسان شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے وہ ہے قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں، سورت اخلاص اور سورت فلق اور سورت ناس۔ حدیث میں آتا ہے ما تعوذ المتعوذون بمثلھا، کہ ان 3 صورتوں جیسی تعوذ اور پناہ کسی انسان نے نہیں مانگی جو ان 3 صورتوں کی پناہ میں آ جائے گا، گویا اللہ کی طرف سے ہر قسم کی پناہ میں آ گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کفتہ من کل شیء، کہ یہ 3 صورتیں ہر چیز سے انسان کو پناہ دینے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے ان تینوں صورتوں کو انسان 3 بار پڑھ لے، صبح اور 3 بار شام پڑھ لے، تو وہ انسان پوری رات کے لیے شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان سے بھی محفوظ اور جنات سے بھی محفوظ، جادو کے حملوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورت اخلاص اور سورت فلق اور سورت ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پھر اپنے پورے بدن مبارک پر تو پھیر لیا کرتے تھے۔ اس طرح انسان سوتے وقت ان چیزوں کا استعمال کر لے تو اس رات اگر کسی نے بھیجا ہے آپ کی طرف جادو تو انشاءاللہ وہ جادو پلٹ کر اس کرنے والے کی طرف واپس چلا جائے گا، آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور تیسرا کام شیطان سے بچانے والا وہ ہے آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے رکھا کہ کھجور کچھ آئی ہوئی تھی زکوٰۃ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے اور زکوٰۃ کی ان کھجوروں کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 2 دن ایک بندہ میں نے پکڑا، وہ صدقے کی کھجوریں چرا کے لے جاتا تھا اور وہ منت سماجت کرتا تو میں اس کو چھوڑ دیتا۔ تیسرے دن پھر آیا تو میں نے اس کو پکڑا تو میں نے کہا آج تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا صدقہ کا وہو کذوب، ہے وہ بہت بڑا جھوٹا لیکن اس نے یہ بات سچ کہی۔ ذاک شیطان، ابو ہریرہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، شیطان تھا، شیطان جس نے تمہیں یہ بتایا کہ آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ ہمیشہ کے لیے شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو ہمیشہ کے لیے شیطان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ انسانوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے گھر کو چوری کرنا چاہتا ہے، اس کے سامان کو، اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کی فیملی کو، بس آپ آیت الکرسی پڑھ لیں اور اس کا اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے گھر والوں پر دم کر لیں، اپنی بچوں پر دم کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ محفوظ، آپ کا گھر محفوظ، آپ کے گھر والے محفوظ، آپ کی پوری فیملی محفوظ ہو جائے گی۔ علماء کرام نے اس کا ایک طریقہ بھی بتایا ہے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور ہر مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنی شہادت والی انگلی پر پھونک ماریں اور پھر اس کو اس طرح چاروں طرف گھما لیں۔ ایک مرتبہ پڑھیں اللہ میری حفاظت فرما، دوسری مرتبہ پڑھ کر پھونک ماریں اللہ میری فیملی کی حفاظت فرما، تیسری مرتبہ پڑھ کر اپنی شہادت والی انگلی پہ پھونک مار کر کہیں اللہ تو میرے گھر کی حفاظت فرما۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کی فیملی بھی محفوظ رہے گی، آپ کا گھر بھی محفوظ رہے گا چوری چکاری سے اور جادو کے حملوں سے، اور اسی طرح دشمن کے نقصان پہنچانے سے آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے اگر آپ نے آیت الکرسی کا اہتمام کر لیا۔ اور اگر اللہ توفیق دے، وقت ہو، ہمت ہو تو پھر 9 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ بھی محفوظ، آپ کا پورا محلہ محفوظ ہو جائے گا، پورے محلے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو 9 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف اس کی موت روکے ہوئے
ہوئے ہے، جو ہی یہ مرے گا سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، آخری 3 سورتیں پڑھنا اور آیت الکرسی پڑھنا، اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا کہ اللہ شیطان تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ قرآن پاک میں ہے کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان تمہیں دیکھ لیتا ہے لیکن تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو جس دشمن کو ہم دیکھ لیں اس سے انسان بچاؤ بھی کر لے گا، چھپ جائے گا، دیوار کی اوٹ میں آ جائے گا، دوڑ لگا جائے گا یا اس کا مقابلہ کرے گا، لیکن جو دشمن نظر نہیں آ رہا اس کا آپ کیسے مقابلہ کریں گے، اس سے کیسے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں دشمن تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے تو تمہارا دشمن نظر آ رہا ہے، تم میری پناہ مانگو، انشاءاللہ میں شیطان کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے نیت کر لے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کی پناہ میں آنے والے بنیں گے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو شیطان میرے سامنے دائیں بائیں پیچھے سے آ کر مجھے گمراہ کرتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے میرے سامنے آتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے شقیق تمہیں عبادت کرنے کی، نماز روزہ کرنے کی آج کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، تمہیں کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ تو میں شیطان کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، کہ اللہ کہتے ہیں میں معاف تو کر دوں گا لیکن کس کو؟ جو توبہ کرنے والا ہو، ایمان لانے والا ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو۔ تم مجھے گمراہ کر رہے ہو کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کہتے ہیں ہوں میں غفور رحیم، لیکن کن کے لیے؟ جو توبہ کرنے والے ہوں، جو ایمان لانے والے ہوں اور جو نیک کام کرنے والے ہوں۔ پھر شیطان میرے پیچھے سے آتا ہے اور میرے پیچھے سے آ کر مجھے کہتا ہے کہ دیکھو آج کسی مسجد مدرسے کو چندہ نہ دینا، آج کسی رشتہ دار پر اپنا پیسہ نہ خرچ کرنا، تم غریب ہو جاؤ گے۔ تو میں اس کو قرآن پاک کے 12ویں سپارے کی پہلی آیت پڑھ کر سناتا ہوں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنے بھی چلنے پھرنے والی مخلوق ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ شیطان پیچھے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر میری دائیں طرف سے آتا ہے اور دائیں طرف سے آ کر غصہ دلاتا ہے۔ تو میں پھر اس کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ غصہ پی جانے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ شیطان ادھر سے بھی مایوس ہو جاتا ہے تو شیطان پھر میرے بائیں طرف سے آتا ہے اور بائیں طرف سے آ کر مجھے گمراہ کرتا ہے، مجھے گناہوں کی رغبت دلاتا ہے۔ دائیں طرف سے آتا ہے تو میری تعریف کرتا ہے اور بائیں طرف سے آتا ہے تو مجھے گناہوں کی رغبت دلاتا ہے اور مجھے کہتا ہے تم بس ٹھیک ہو، تم بڑے قابل آدمی ہو، تم بہت نیک آدمی ہو۔ تو میں اس کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سناتا ہوں وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، کہ انسانوں اور ان کی خواہشات کے درمیان اللہ کی ذات حائل ہو جاتی ہے، اس لیے میں تمہاری گمراہی کے اندر نہیں آ سکتا۔ شیطان سے بچانے والا سب سے بہترین عمل اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان آ کر تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتا ہے۔ آگے اللہ کا خوبصورت انداز سنیے، اللہ کہتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے میرے بندو، اے مسلمان ہو کر میری محبت کا دعویٰ کرنے والو، شیطان اگر تمہیں ذکر سے آ کے روکے گا تو رک جاؤ گے، شیطان اگر تمہیں نماز سے آ کے روکے گا تو رک جاؤ گے۔ تو ہمیں آگے سے کہنا چاہیے کہ نہیں انشاءاللہ، نہ ہم ذکر سے رکیں گے نہ ہم نماز سے رکیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ شیطان انسان کو کس سے روکتا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان، کہ جب چور چوری کرنے آتے ہیں گھر سے یا بینک سے تو سب سے پہلے گارڈ کو وہ دبوچتے ہیں، گارڈ کو مارتے ہیں یا اس پر قابو پاتے ہیں کہ یہ راستے سے ہٹے گا تو پھر ہم چوری صحیح طور پہ کر سکیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی باہر سے حملہ آور آتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ انسان سے چھینتا ہے اور اس کو ہینڈز اپ کر دو، ہاتھ کھڑے کر دو۔ تو اسی طرح قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان، شیطان جب انسان پر قبضہ کرتا ہے تو انساہم ذکر اللہ، سب سے پہلے انسان کو اللہ کا ذکر بلاتا ہے۔ بھائی یہ ذکر کرتا رہے گا تو میرے قابو میں کیسے آئے گا؟ ذکر کرنے والا شیطان کے قابو میں نہیں آ سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ العبد لا ینجو من الشیطان الا بذکر اللہ، کہ انسان شیطان سے نجات
نجات نہیں پا سکتا سوائے ذکر کے. ذکر کرتا رہے گا تو شیطان کے حملوں سے بچا رہے گا. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل کے اوپر پوری توجہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ اس میں گناہ کے وسوسے ڈالتا ہے، پریشانیوں کے، بیماریوں کے وسوسے ڈالتا ہے، اور مختلف خیالات ڈال کر اس کو پریشان کرتا ہے. کلما غفل خنسا، جب بھی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان انسان کے دل میں ٹیکے کی طرح اپنے وسوسوں کا زہر انڈیل دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر میں متوجہ ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ شیطان کے مکر، اس کے وسوسوں اور اس کے ہتھ کنڈوں سے بچانے والا ایک بہت بڑا عمل اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور اس کے آخری جملہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے ایک آدمی کے پیچھے کوئی دشمن لگ جائے اور وہ اس سے بھاگتا بھاگتا کسی قلعے میں داخل ہو جائے تو وہ اپنے دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح ذکر کرنے والا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میرا ذکر کیا، من ذکرنی فقد دخل فی حصنی وامن عذابی، کہ جو ذکر کرتا ہے وہ میرے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ میرے عذاب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو ذکر کا قلعہ شیطان کے حملوں سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس لیے جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ شیطان آپ کو گمراہ کر رہا ہے، عبادت میں سستی پیدا کر رہا ہے، تو آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں. انشاءاللہ شیطان کا وسوسہ دور ہو جائے گا اور آپ کو عبادت کی توفیق مل جائے گی. اور اگر آپ معمول بنا لیں روزانہ اللہ کا ذکر کرنے کا، میں سونے سے پہلے 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ کا ذکر کروں گا، انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے آپ کے دل کی دنیا تبدیل ہوتی جائے گی اور آپ کی طبیعت نیکیوں کے لیے خود آمادہ ہوگی. اب مسلمان کا دل کرتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، نیک کام کرنے والا بنے، عبادت کرنے والا بنے، لیکن نہیں کر پاتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ شیطان نے سب سے پہلے آپ کو ذکر سے محروم کیا، اور ذکر سے محروم کیا تو ساری عبادات کی توفیق آپ سے چھن گئی. اس لیے اگر شیطان کے حملوں سے بچنا ہے، عبادات کی توفیق پانی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر پہ لانا ہوگا. لائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے، اور یہ اعمال جو شیطان کے حملوں سے بچانے والے ہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.